نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مکہ والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ہی جاہلانہ اعتراض کیے۔ اعتراض ان کا یہ تھا کہ مکہ یا طائف کے بڑے لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا۔ سورۃ الزخرف میں ارشاد ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل نہیں کیا گیا، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان دنیا والی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کر رکھی ہے، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا دار دنیا کو ہی بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اب جس کے پاس دنیاوی مال و اسباب زیادہ ہوں یا چودھری قسم کا آدمی ہو، کسی قسم کی سرداری اور بڑائی کسی کو حاصل ہو تو اسی کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، خائن ہو، سود خور ہو، کنجوس ہو، مکھی چوس ہو۔ جب کسی بستی یا محلے میں داخل ہو تو وہاں پوچھا جائے کہ جی یہاں کا بڑا آدمی کون ہے، تو وہاں کے رہنے والے کسی ایسے ہی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مالدار ہو، صاحب اقتدار ہو۔ اخلاق فاضلہ والے انسان، اللہ کے عبادت گزار بندے، علوم و معارف کے حاملین کی بڑائی کی طرف تو لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ عموماً انسانوں کا یہی مزاج اور یہی حال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور خصال حمیدہ کے سب معتقد اور معترف تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو جہاں تکذیب اور انکار کے لیے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ پیسے والے آدمی نہیں ہیں، آپ کو دنیاوی اعتبار سے کوئی اقتدار بھی حاصل نہیں ہے، لہٰذا آپ کیسے نبی و رسول ہو گئے؟ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہی تھا، قرآن نازل کرنا ہی تھا، تو شہر مکہ یا شہر طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی شخص کو رسول بنانا چاہیے تھا، وہی رسول ہوتا، اسی پر قرآن نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو رسول بنایا جو پیسہ کوڑی کے اعتبار سے برتر نہیں، جسے کوئی اختیار اور اقتدار کی برتری حاصل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا اشارہ ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف تھا۔ پہلا شخص اہل مکہ میں، یعنی ولید بن مغیرہ یہ اہل مکہ میں سے تھا، اور عروہ بن مسعود ثقفی یہ اہل طائف میں سے تھا۔ یہ دونوں دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ ناموں کی تعیین میں اور بھی اقوال ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی اور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں کیا حق ہے کہ منصب نبوت کو اپنے طور پر کسی کے لیے تجویز کریں؟ رسول بنانے کا اختیار انہیں کس نے دیا ہے؟ یہ جس کے لیے چاہیں عہدہ نبوت تجویز کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے۔ وہ جسے منصب نبوت عطا فرماتا ہے اسے ان اوصاف سے متصف فرما دیتا ہے جن کا نبوت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جاننے والا ہے اپنے پیغام کو جہاں بھیجے۔ ان لوگوں کو نہ کسی کو نبی بنانے کا اختیار ہے اور نہ نبی کے اوصاف تجویز کرنے کا اختیار ہے۔ پھر فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے ان کے درمیان معیشت یعنی زندگی کا سامان دنیا والی زندگی میں بانٹ دیا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور درجات کے اعتبار سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی، کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مالک بنایا، کسی کو مملوک بنایا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض لوگوں کو اپنے کام میں لاتے رہے۔ اگر سبھی برابر ہوتے یعنی مالدار ہوتے تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا؟ تو اب صورتحال یہ ہے کہ
کہ کم پیسے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں کارخانوں میں کام کرتے ہیں، طرح طرح کے کاموں کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا کا نظام قائم ہے، مالدار کام لیتے ہیں، کم پیسے والے مزدوری لیتے ہیں، دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ جب اللہ تعالی شانہ نے دنیاوی معیشت کو انسانوں کی رائے پر نہیں رکھا، جو کہ ادنا درجے کی چیز ہے، اپنی حکمت کے موافق بندوں کی مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہوئے خود ہی مال تقسیم فرما دیا، تو نبوت کا منصب جو کہ بہت اعلیٰ منصب ہے، وہ کسی کو لوگوں کی رائے کے موافق کیسے دے دیا جاتا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، ورحمت ربک خیر مما یجمعون، یعنی جن لوگوں کو دنیاوی چیزیں دی گئی ہیں وہ انہیں جمع کرنے میں، ان کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ پروردگار جل مجدہ کی رحمت یعنی جنت اور وہاں کی نعمتیں اس سے بہتر ہیں۔ مشرکین کی جاہلانہ باتیں کہ جی یہ قرآن کس سے لکھوا لیا، یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے؟ سورہ فرقان میں اس کا ذکر ہے، فرمایا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه اعانه عليه قوم آخرون، یہاں سے لے کر انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تک۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک جھوٹ ہے، سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کو لے کر آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو منقول ہوتی چلی آئی ہیں، جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، سو وہی صبح شام اس کو سنائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کو اس ذات نے نازل فرمایا ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس پر ایک فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم ایسے ہی آدمی کا اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے آپ کے لیے کیسی عجیب عجیب باتیں کی ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یوں کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس میں نازل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ پرانی لکھی ہوئی باتیں جو پہلے سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، انہی کو انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، یہ صبح شام بار بار ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یاد ہو جاتی ہیں، تو یہ انہی کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس قرآن کو اس ذات پاک نے نازل فرمایا ہے جسے ہر چھپی ہوئی بات کا علم ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ تم جو خفیہ مشورے کرتے ہو اور آپس میں جو چپ کے یوں کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے یا دوسروں سے لکھوا لیا ہے، قرآن نازل فرمانے والے کو تمہاری ان سب باتوں کا پتہ ہے، وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ انہ کان غفور الرحیم، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ تم نے جو یہ باتیں کہی ہیں یہ کفریہ باتیں، ان کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، لیکن جس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے، اگر اپنی کفریہ باتوں سے توبہ کر لوگے اور ایمان لے آؤ گے تو وہ پرانی تمام باتوں کو معاف فرما دے گا۔ اور مزید فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول، اور ان لوگوں نے یوں کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا، یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنا لیا تھا، وہ یہ تھا کہ رسول کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو اپنے اعمال و احوال میں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو۔ اب جو شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے بازار میں جاتا ہے، چونکہ یہ شخص ہمارے ہی جیسا ہے اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کی حماقت کی بات ہے، خود تراشیدہ معیار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرف جو شخص مبعوث ہو وہ انسانی ہونا چاہیے، جو قول سے بھی بتائے اور عمل کر کے بھی دکھائے، کھانا کھائے، کھانے کے احکام بھی بتائے، خرید و فروخت کرے، خرید و فروخت کے طریقے بھی سمجھائے۔ منکرین رسالت نے رسالت و نبوت کا معیار بیان کرتے ہوئے اور بھی بعض باتیں کہیں۔ اولاً کہا وقالوا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا
جو اس کے کام میں شریک ہوتا اور نذیر ہوتا، یعنی وہ بھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ دوم یہ کہا او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا۔ سوم یہ کہا او تکون لہ جنت یاکل منھا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتا پیتا۔ انہوں نے یوں کہا تھا کہ رسول میں کوئی امتیازی شان ہونی چاہیے، اس امتیازی شان کو انہوں نے خود ہی تجویز کیا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو کار رسالت میں ان کا شریک ہوتا، یا ان کے پاس خزانہ ہوتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا۔ جب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے تو ہم اور یہ تو برابر ہوئے، تو پھر اس کے دعوی رسالت کو کیسے مان لیں؟ ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور ظلم کر دیا اور اہل ایمان سے یوں کہہ دیا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب قرآن جیسا کلام نہ لا سکے، دلائل و معجزات کے سامنے لاجواب ہو گئے، تو آخر میں یہ بات نکالی کہ تم جسے رسول مان رہے ہو وہ مسحور ہے، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکیں گے۔ اگر غور کرتے اور عقل سے کام لیتے تو یہی قرآن اور یہی رسول جن پر اعتراض کر رہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے۔ اب تو وہ اعتراض کر کے دور جا پڑے، اب وہ رائے حق پر نہیں آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔